السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہماری اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر صحابہ اکرام کو جمع کیا، ان کے درمیان میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جبل رحمت پر استادہ ہو کر خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان سے آپ لوگوں کو سناؤں گی۔ عرفات کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی قصوہ اونٹنی پر تھے، ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں، صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے۔ عرفات میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے، وہاں پر آ کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ نصب کیا اور وہاں وقوف کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع کر کے کہا، جو جامع خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ایسا خطبہ ہے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک دستور ہے پورا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ بیان کیا، وہ اونٹنی پر سوار ہو کر سارے صحابہ، اس وقت 1,24,000 کے قریب یا اس سے زیادہ صحابہ وہاں پر موجود تھے، سبوں نے اس خطبے کو سنا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہر ایک نے برابر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطبے کو سنا۔ جو سب سے آخر میں تھا وہ بھی ویسے ہی سنتا تھا جو سب سے پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ میدان میں 1,24,000 صحابہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ سنایا۔ اس کو آخری خطبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسی خطبے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں پھر تم سے دوبارہ نہیں ملوں گا، اور اسی خطبے کے دوران وہ آیت نازل ہوئی قرآن کی، جس کو قرآن کی سب سے آخری آیت کہا جاتا ہے۔ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے لوگوں کو سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا، اور میں نے اپنی نعمتیں پوری دے دی، اور میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، 6 پارے میں موجود ہے۔ سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ ظاہر سی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ بیان فرمایا، وہ خطبہ میں اردو ترجمہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے خطبہ، میں پورا ترجمہ یہ لکھ کر کے لایا ہوں آپ کے پاس۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی دوسرا ہدایت دکھا نہیں سکتا۔ یہ پورا خطبہ من و عن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے میں بیان فرما رہا ہوں۔ تصور میں لاؤ عرفات کا میدان، میرے آقا اونٹنی پر سوار ہو کر یہ جملے بیان فرما رہے تھے۔ کیوں بیان کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، جو تم میں سے یہاں موجود ہے وہ جو یہاں نہیں موجود ہے اس کو سنانے کی ذمہ داری لے لے، کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو سنائے۔ انہی لوگوں میں سے میں ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ہم تک وہ پہنچایا ہے، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان لوگوں کو پہنچاؤں جنہوں نے یہ حضور کا خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر زور دیتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ اے لوگو، میری بات سن لو، مجھے کچھ خبر، میں یہ نہیں جانتا کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں، یعنی اس عرفات کے میدان میں اس سال کے بعد دوبارہ پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میں نے اپنے پاؤں سے روند دیے۔ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، اور کسی اجمی کو عربی پر نہیں، کسی سرخ کو سیاہ پر نہیں، اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں۔ ہاں، فضیلت ہے تو صرف تقویٰ کے ذریعے سے ہوگی۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے، اور اس کا نافرمان بدبخت ہوتا ہے۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ آج کے دن کی حرمت ہے، آج کے مہینے کی حرمت ہے، اور آج کے اس
مہینے کی حرمت ہے اور اس جگہ کی حرمت ہے۔ دیکھو عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ختم کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیعہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے، اور اگر سود ہو تو وہ ختم کر دے۔ ہاں تمہارا سرمایہ تمہیں مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی ظلم کو برداشت بھی نہ کرو۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ اے لوگو، تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو، شیطان سے اپنا دین بچائے رکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 یہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ کنٹینیو لگاتار ہیں، اور رجب تنہا ہے۔ لوگوں، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا، اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو آنے نہ دیں، لیکن وہ اگر ایسا کریں تو ان کو ایسی سزا دو جو نمودار نہ ہو۔ اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہوا۔ زناکار کے لیے پتھر ہے اور ان کے حساب خدا کے ذمہ ہیں۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری تم پر لازم ہے۔ اے لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور 5 جگانہ نماز ادا کرو۔ سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ، قرآن عظیم اور سنت رسول اللہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے، میں تمہارے درمیان 2 ایسی مضبوط چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے، اور دوسری میری آل اہل بیت ہے۔ اس خطبے کو ختم کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں صحابہ سے پوچھا، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں میرے بارے میں اگر سوال کیا جائے گا تم سے تو اے میرے صحابہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ سارے صحابہ نے یوں کہا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، عرفات کے میدان میں کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، سارے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ پوری نبھا دی ہے، آپ نے امانت پہنچا دی ہے، آپ نے رسالت مکمل کی ہے۔ قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ بالکل سچ فرمایا ہے۔ یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ سنا، جیسے کہ حضور پاک نے اس خطبے میں یہ وصیت کی ہے کہ اس کی معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، تو اس لیے ناظرین ہمارے آخری نبی کا آخری خطبہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، تاکہ سبھی مسلمان بھائی بہنیں بھی ہمارے نبی کے آخری خطبے کے بارے میں جان سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔